وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى قسم ہے چاشت کے وقت کی یا قسم ہے روشنی کی قسم ہے ضحیٰ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد جب روشنی ہو جاتی ہے اس روشنی کو بھی ضحیٰ کہتے ہیں اور اس وقت کو بھی ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں چاشت کا وقت جب خوب روشنی ہو جاتی ہے تو روشنی کی قسم یعنی سورج کی روشنی کی قسم یا اس وقت کی قسم جس وقت خوب روشنی ہو جاتی ہے سورج کی یعنی چاشت کے وقت کی قسم واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے تو اس صورت کے شروع میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم مخلوقات کی قسم اٹھائی ہے اور پہلے کئی دفعہ بات ہو گئی ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوقات کی قسم اٹھا لیتے ہیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے ہم مخلوقات کی قسم اٹھائیں اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کی قسم اٹھاتے ہیں قرآن کریم میں اور ان مخلوقات کی قسم اٹھاتے ہیں جو اللہ کی عظیم الشان مخلوقات ہیں اور جو اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت کے دلائل ہیں اللہ ان کی قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی قسم اٹھائیں اپنی مخلوق میں سے تو ان چیزوں کی اہمیت اور ان چیزوں کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے تو اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے سورج کی روشنی کی اور وہ وقت جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے اس وقت کی قسم اٹھائی ہے اور رات کی قسم اٹھائی ہے جب رات چھا جائے تو گویا کہ اس صورت کے شروع میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم قدرتوں میں سے دو متضاد مخلوقات کی اور دو متضاد قوتوں کی قسم اٹھائی ہے ایک دن کی روشنی کی جب خوب روشنی ہو جائے چاشت کا وقت اور ایک رات کی قسم اٹھائی جب رات چھا جائے خوب تو یہ دونوں متضاد ہیں آپس میں یہ وہی انداز ہے جو پیچھے سورہ لیل میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ لیل کے شروع میں رات کی قسم اٹھائی جب رات چھا جائے یعنی جب رات آ جائے دن چلا جائے والنہاری اذا تجلی اور اللہ رب العالمین نے دن کی قسم اٹھائی جب وہ روشن ہو جائے تو پیچھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے دن چلا جائے اور آگے دن کی قسم جب وہ
روشن ہو جائے یعنی رات چلی جائے تو اللہ رب العالمین نے رات اور دن کی قسم اٹھائی دو متضاد چیزوں کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنی قسم اٹھائی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا جو متضاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ پر متضاد چیزوں کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی متضاد چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، دن کی روشنی کی، چاشت کے وقت کی اور رات کی، دو متضاد اوقات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر دن اور رات کا ذکر فرمایا ہے اکٹھا، اور یہ جو اللہ کی مخلوق ساری ایک جیسی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے اندر جو یہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے، یہ تنوع اور یہ اختلاف اللہ کی عظیم قدرت کی دلیل ہے۔ کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے۔ تو یہ جو رنگوں کا اختلاف ہو یا یہ جو زبانوں کا اختلاف ہو یا یہ رات اور دن کا اختلاف ہو، تو یہ بھی ایک عظیم قدرت ہے اللہ رب العالمین کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس اختلاف کو جگہ جگہ بیان کیا ہے اور اپنی عظمت کے طور پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کی مخلوقات کے اندر یہ اختلاف اور یہ کنٹراسٹ مختلف چیزوں کا پایا جاتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، اب زمین اور آسمان بھی متضاد چیزیں ہیں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں۔ تو یہ رات اور دن کی جو متضاد چیزیں ہیں، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، یہ عظیم قدرت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اگر صرف دن ہی دن ہوتا یا صرف رات ہی رات ہوتی تو اس کی بجائے رات کا آنا پھر دن کا آنا پھر رات کا آنا پھر دن کا آنا، یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی عظیم قدرت یہ ہے کہ اللہ نے رات اور دن کو خلفہ بنایا ہے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے وہ آتے ہیں۔ تو اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل اس شخص کے لیے ہے لمن اراد ان یذکر، جو نصیحت پکڑنا چاہے اس کے لیے یہی ایک بہت بڑی دلیل کافی ہے۔ اللہ رب العالمین کی وجود کی دلیل، اللہ رب العالمین کی عظمت کی دلیل، اللہ رب العالمین کی توحید کی دلیل، یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا ہے۔ لمن اراد ان یذکر، یہ اس شخص کے لیے دلیل ہے جو نصیحت پکڑنا چاہے، او اراد شکورا، یا یہ اس شخص کے لیے دلیل ہے جو شکر ادا کرنا چاہے۔ تو رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اللہ صبح کو نکالنے والے ہیں، صبح پھوٹتی ہے رات کے اندھیرے سے، تو یہ صبح یہ جو نکلتی ہے اللہ کے حکم سے، اس کو اللہ نکالنے والے ہیں۔ وجعل اللیل سکنا، اور اللہ نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو اللہ نے حساب کے لیے بنایا ہے یا حساب کے مطابق بنایا ہے۔ تو یہ رات اور دن کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر اکٹھا آتا ہے، تو یہاں اسی اللہ کی عظیم قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ پیچھے چاشت کی بات ہوئی، دن کی روشنی کی بات ہوئی، اور آگے رات اور رات کے چھا جانے کی اور رات کے اندھیرے کی بات ہوئی۔ اللہ نے دونوں اپنی عظیم مخلوقات کی قسم اٹھائی ہے، دن کی روشنی کی، سورج کی روشنی کی قسم یا چاشت کے وقت کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ یہ دونوں قسمیں عظیم قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ جواب قسم کیا ہے، کس چیز پر اللہ نے قسم اٹھائی ہے؟ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر اگر اللہ قسم اٹھائیں تو جو جواب قسم ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ قسمیں کھا کر فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، جواب قسم یہ ہے کہ نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، اور نہ وہ غصے ہوا ہے۔ آپ کا رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ کے رب نے آپ پر اپنی توجہ کم نہیں کی۔ آپ کے رب کا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے، اور جو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اور جو اللہ کا اور آپ کا جو خاص تعلق ہے،
اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے ساتھ سب سے قوی تعلق اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سب سے مضبوط ہے۔ تو اللہ رب العالمین قسم کھا کر فرماتے ہیں، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بات پہ مزید زور دینے کے لیے جو کفار ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرنے والے ہیں، آج کے یہودی عیسائی بھی بہت اعتراض کرتے ہیں، اور اس دور کے کفار بھی بہت اعتراض کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی زبانیں بند کرانے کے لیے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، آپ کا رب کا آپ کے ساتھ وہی تعلق ہے جو پہلے سے ہے، اور وہ تعلق آئندہ بھی رہے گا۔ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلا، اور نہ ہی اللہ آپ پہ غصے ہوا ہے، نہ ہی اللہ آپ پر غضبناک ہوا ہے، نہ اللہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن وحی نہیں آئی، اللہ کے حکم سے وحی آتی ہے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے آتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا کہ نبی کریم کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بار بار آئیں، جلدی جلدی آئیں، لیکن حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے آتے تھے۔ سورہ مریم میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا کہ آپ کبھی وقفے سے آتے ہیں، جلدی جلدی نہیں آتے، آپ جلدی جلدی آیا کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے آنے سے۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہم اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو اس کے درمیان ہے، یہ سارا اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولا ہوا نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم آتے ہیں، ہر چیز اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے پابند ہیں، اور کوئی اللہ بھول نہیں جاتا کہ وہ اللہ مجھے بھیجے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ہم آتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام لیٹ ہو گئے، کچھ دن نہیں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لیٹ ہونا بہت شاق گزرا۔ تو جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کہتے ہیں آپ پر وحی آتی ہے، وہ جو شیطان آپ کا وحی آپ پر لاتا ہے نا، اس شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اب آپ پر وحی نہیں آئے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دیں، ایک تو یہ کہ آپ پر وحی بھیجنے والا، وحی لانے والا کوئی شیطان نہیں ہے، کوئی شیطان آپ پر وحی نہیں لاتے، وہ تو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، یہ وحی بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی آپ کو نہ چھوڑا ہے، نہ اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہوا ہے، آپ سے بیزار ہوا ہے۔ اگر وحی لیٹ ہو گئی تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا اور اللہ جو ہے وہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، نہیں، جو آپ کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ وہ تعلق اسی طرح مضبوط ہے جیسے پہلے تھا۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت جندب مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار ہو گئے، تو آپ ایک رات یا 2 راتیں آپ نے رات قیام نہیں کیا۔ فاتت امرأۃ، تو آپ کے پاس ایک عورت آئی، وہ کہنے لگی یا محمد، اے محمد، ما ارا شیطانک الا قد ترکک، نہیں میں دیکھتی آپ کے شیطان کو مگر اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ رات کو اٹھ کر آپ نے قیام بھی نہیں کیا۔ تو دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ پر وحی بھی نہیں آئی تھی کچھ دن۔ تو یہ عورت آئی اور یہ عورت کفار میں سے تھی، تو یہ کہنے لگی کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو شیطان نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ کا شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل کر دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ یہ جو عورت تھی، یہ عورت کون تھی؟ دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ابو لہب کی بیوی، آپ کی چچی ام جمیل تھی، جس ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا ذکر سورہ لہب میں موجود ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب۔ ابو لہب بھی آپ کو تنگ کرتا رہتا تھا اور ابو لہب کی بیوی بھی آپ کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ تو یہ
اتنے شدید کلمات کہنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی، روایات سے پتہ لگتا ہے، ام جمیل ابو لہب کی بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں فرمایا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں کا ذکر ہے۔ تو یہ بڑی بدبخت عورت تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتی تھی اور تکلیفیں دیتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ ہاں جی، جی کئی طریقوں سے علم ہو سکتا ہے۔ قیام آپ نے بیماری کی وجہ سے قیام چھوڑا، آپ بیمار ہو گئے، اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہوئے، آپ نے قیام نہیں کیا، ایک رات دو راتیں، ایک دو راتیں آپ نے قیام نہیں کیا، وہ آپ کی رشتہ دار عورت تھی، تو اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ بیمار ہیں اور آپ قیام نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا لمبا قیام کرتے تھے، تو قیام نہ کرنے کی وجہ سے اس نے کہا کہ آپ پر وحی بھی نہیں آ رہی، لہٰذا آپ قیام بھی نہیں کر رہے، جب وحی آتی ہے تو آپ لمبا لمبا قیام کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرا خیال ہے کہ آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، اب شیطان آپ پر وحی نہیں لاتا۔ تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دیں کہ نہیں، یہ وحی کوئی شیطان نہیں لاتا، یہ وحی رب کی طرف سے آتی ہے اور رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، رب آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے کہ آپ پر وحی کچھ دن نہیں آئی۔ بہرحال یہ بہت بڑی تسلی ہے اور بہت آپ کی فضیلت ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ پہ غضبناک ہوا ہے، اور اس میں گویا کہ آئندہ کے لیے بھی وعدہ ہے کہ نہ، کیونکہ یہ آیت تو جو نازل ہو گئی اس نے اب پڑھے جانا تھا قیامت تک، تو گویا کہ نہ اللہ نے پہلے آپ کو چھوڑا ہے، نہ اللہ پہلے آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ اللہ آگے آپ کو چھوڑے گا، نہ اللہ آگے آپ سے ناراض ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا کہ اللہ آپ سے ہمیشہ راضی رہیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے من الاولیٰ، اولا سے۔ اولا کا مطلب پہلی زندگی، دنیا کی زندگی، اور آخرت کا مطلب بعد والی زندگی، آخرت کی زندگی۔ تو آخرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ دنیا میں بھی آپ پر اللہ کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے، لیکن جو آخرت میں اللہ کے آپ پر احسانات ہوں گے وہ تو بے شمار ہوں گے۔ آخرت کی نعمتوں کا تو دنیا کی نعمتوں سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو آپ کے لیے اللہ نے آخرت میں انجام رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر آپ کے دل کو زخمی کرتے ہیں اور اس قسم کے کلمات کہتے ہیں کہ جی آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا اور آپ کا شیطان جو ہے وہ اب آپ کے پاس نہیں آئے گا اور اس کا پیغام آپ کے پاس نہیں آئے گا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی ان باتوں سے بہت زیادہ۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک تسلی ہے کہ دنیا کی آزمائشیں ہیں، بڑی چھوٹی سی ہیں، تو آخرت میں اس قسم کی آزمائشیں نہیں ہوں گی، اور آخرت میں اللہ کا آپ پر بہت زیادہ کرم ہوگا۔ آپ کے لیے آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے دنیا سے۔ یہ مطلب بھی ہے کہ جو آخرت ہے، آخرت کی زندگی وہ دنیا سے بہتر ہے۔ نیک شخص کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور جب وہ نیکوں کے امام ہوں، نبیوں کے امام ہوں، تو ان کی آخرت تو ہر لحاظ سے دنیا سے بہتر ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو بعد والی زندگی ہے، اخیر کی زندگی ہے دنیا کے اندر ہی، وہ پہلی زندگی سے بہتر ہوگی۔ یعنی دنیا کے اندر ابھی یہ آزمائشیں ہیں بہت زیادہ، ابھی لوگ آپ کی بہت مخالفت کرتے ہیں، ابھی کم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی آپ کو تکلیفیں دینے والے زبان سے، اپنے ہاتھوں سے زیادہ ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے دنیا کے اندر ہی کہ دنیا کے اندر ہی آپ کا مقام، آپ کی شان بڑی بلند ہوگی، اور لوگ اب اتنے آرام سے پھر آپ کو بات نہیں کر سکیں گے، اور اپنے بیگانے بھی جو ہیں وہ آپ کا مقام سمجھیں گے، اور تو آپ کے لیے آخری زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگی۔ یہ آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرنے والے لمحے سے بہتر ہوگا۔ جو نیک شخص ہوتا ہے، نیک شخص کی ہر گزرتا ہوا لمحہ اس کے گزشتہ لمحے سے بہتر ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے
اور ہمارے دیگر جو سلف صالحین ہیں، دیگر ائمہ کرام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ہر گزرنے والا دن، ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے بہتر ہوتا تھا. یعنی ہر آنے والے دن میں گزرنے والے دن سے زیادہ اچھے اعمال ہوتے تھے، اور وہ ہر آنے والے دن میں گزشتہ دن سے نیکیوں میں اور آگے بڑھنے والے ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ شروع کے 10 سال جوان ہونے کے یا 40 سال تک 50 سال تک بڑی نیکیاں کیں، بعد میں آہستہ آہستہ نیکیاں کم کر دیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. جو نیک لوگ ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے. اور ہمارے سلف صالحین کے بارے میں، اور خاص طور پہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہوتا تھا. یعنی ہر آنے والے دن میں وہ کوئی ایسے نیک کام کرتے تھے جو گزشتہ دنوں میں وہ نہیں کرتے تھے. یعنی اگر کل کے دن انہوں نے 50 نیکیاں کی ہیں تو گزشتہ کل تو آج وہ نیکیاں 50 سے زیادہ کرتے تھے، اور اس سے اگلے دن اس سے زیادہ، اس سے اگلے دن اس سے زیادہ، اس سے اگلے دن اس سے زیادہ. تو جب یہ اس امت کے نیک لوگوں کی یہ صورتحال ہے، ائمہ کرام کی یہ صورتحال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر سید الانبیاء والمرسلین ہے. تو آپ کا ہر زندگی کے جو آئندہ آنے والے لمحات ہیں، جو آخری زندگی ہے پہلی کے مقابلے میں، تو وہ بہتر ہے. تو بہرحال اس آخری زندگی سے مراد دنیا کی آخری زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور جو اخروی زندگی ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تسلی ہے. اصل میں بہت بڑا مقام بیان ہوا ہے اس صورت کے اندر اور اگلی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے. جو مشکلات آپ کو آتی تھیں تو اللہ نے بشارتیں دی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جو آپ پر وحی آتی، آپ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بڑی مشکلات ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ فلاں فلاں علاقے فتح ہو جائیں گے، تمہارے پاس فلاں فلاں نعمتیں ہوں گی، اتنا اتنا مال تمہارے پاس آ جائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بشارتیں دیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں دیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت میں اتنے محل تیار کیے ہیں، 10 لاکھ محل تیار کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت ابن عباس کا قول ہے. اور جو صحابہ کرام ہیں وہ اس قسم کی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے. لازماً انہوں نے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت میں جنت میں الف قصر کا مطلب ہے 10 لاکھ محل عالی شان قسم کے اللہ نے تیار کیے ہیں. اور اس جیسا محل جو ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور وہ 1 2 ہزاروں لاکھوں نہیں ہیں، وہ 10 لاکھ تقریباً 1 ملین جو ہیں وہ محل ہیں آپ کے لیے. بہرحال آخرت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان نعمتوں کو شمار کتار کرنا مشکل ہے. اللہ نے جو آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوثر رکھی ہے، حوض کوثر، اور جو اللہ نے جنت میں آپ کے لیے نہر کوثر رکھی ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت میں کہ ان کا دیگر نبیوں سے، دیگر مخلوقات سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو جس طرح دیگر مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی میں بشارت دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فلاں فلاں علاقے فتح کر دیں گے، آپ کے لیے نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی، اگر آپ دین پر عمل کریں گے تو یہ نعمتیں آپ کو ملیں گی دنیا میں آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہوگی، آپ کی اخروی زندگی آپ کی گزشتہ زندگی سے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ان قریب دے گا آپ کو آپ کا رب، بس آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو ان قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کو مزید کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو مزید کی خواہش نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ دیں گے. تو یہ بہت بڑی تسلی ہے. جس طرح مسلمانوں کو فتوحات کی خوشخبریاں سن کر خوشی ہوتی تھی، پیشین گوئیاں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے. جو مشکلات آپ پر ہوتی، سب سے زیادہ آزمائشیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئیں. تو یہ اس وقت کی صورت ہے جب آپ پر شدید آزمائشیں تھیں.
شروع مکی دور میں۔ بعض مفسرین کا تو کہنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام شروع دور میں اپنی اصل فرشتے کی شکل میں آئے تھے، بالکل شروع کی وحی میں، شروع دور میں۔ تو اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ تب حضرت جبریل امین علیہ السلام سورہ مدثر کی آیات لائے تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا افق پر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر گھر میں آ گئے تھے اور آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، تو حضرت جبریل نے آ کر جو ہے وہ آپ کو وحی کی۔ تو بعض مفسرین کا کہنا یہ کہ تب یہ صورت وحی کی تھی۔ تو یعنی بالکل شروع دور کا جو بڑا مشکل دور تھا آپ کے لیے، اس دور کی یہ خوشخبریاں ہیں اور اس دور کی یہ آیات ہیں جس میں آپ کو بڑی خوشخبریاں دی گئیں، آپ کو تسلی دی گئی دھارس بندانے کے لیے، دل کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دیں گے۔ تو ایک مسلمان کو دنیا کے اندر زہد اختیار کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو دنیا کے اندر اپنا دل نہیں لگانا چاہیے۔ یہی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دیں، آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، تو آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کی آزمائشوں کو آپ کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ یہی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ ازہد فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کے اندر ایسے زہد اختیار کرو جیسے کہ تم ایک اجنبی شخص ہو یا ایک مسافر شخص ہو، تو ایسے دنیا کے اندر زہد اختیار کرو۔ صحابہ کرام زہد اختیار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت زیادہ دنیا کے اندر زہد اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے، پھر آپ کھڑے ہوئے، وقد اثر فی جنبہ، چٹائی پر صرف چٹائی تھی، چٹائی کے اوپر کوئی موٹی گدا وغیرہ نہیں تھا، تو آپ کے پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے چٹائی کے۔ تو صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو اتخذنا لک وطاء، اگر ہم آپ کے لیے کوئی اچھا سا بستر، کوئی موٹا گدا اگر تیار کر دیں تاکہ یہ آپ کو جو جسم مبارک پر نشان پڑ جاتے ہیں لیٹنے کی وجہ سے یہ نشان نہ پڑیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، میرا کیا تعلق ہے اس دنیا کے ساتھ، کیا ہے مجھے اور اس دنیا کو، میرا اس دنیا سے کیا واسطہ، میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے۔ ما انا فی الدنیا الا کراکب، نہیں ہوں میں اس دنیا میں مگر جیسے ایک سوار ہوتا ہے مسافر، استظل تحت شجرۃ، جو ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرتا ہے، ثم راح وترکھا، پھر وہ اس درخت کو اور سائے کو چھوڑ کر آگے چل پڑتا ہے۔ میں تو ایک مسافر ہوں اس دنیا کے اندر، میری تو مثال دنیا کے اندر ایک مسافر کی سی ہے۔ ایک مسافر کو اگر رستے میں اچھا سایہ ملے، وہ اس سائے میں ہمیشہ آرام نہیں کرے گا، وہ اس کی منزل نہیں ہے کہ جی یہاں تو بڑا سایہ ہے مجھے یہ سایہ حاصل کرنا ہے، نہیں، وہ آگے دھوپ میں جائے گا، اس نے تو آگے اپنی منزل طے کرنی ہے، ایک منزل تک پہنچنا ہے۔ تو مسلمان کے لیے یہ دنیا ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے، یہ مسلمان کی منزل نہیں ہے، منزل تو آخرت ہے۔ تو یہ زہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ آپ کے لیے آخرت بہتر ہے، تو اس آخرت پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، دنیا کی آزمائشوں کو آپ کو خندہ پیشانی سے صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب دے گا آپ کو آپ کا رب، بس آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے بتبع آپ کی امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے، اور اللہ نے آخرت میں بہت زیادہ انعامات تیار کر رکھے ہیں، تو آخرت کی نعمتوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور دنیا کے اندر اگر آزمائشیں ہوں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آزمائشیں ہوں تو ان آزمائشوں کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اس سے آخرت کی، جنت کی دیگر نعمتوں کے علاوہ یہ نعمت بھی مراد ہے کہ آپ کے اہل بیت جو ایمان والے ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے، اور اللہ آپ کے اہل بیت کو اتنا دے گا آخرت میں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر اہل بیت کے حوالے سے بھی کی ہے۔
اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مستدرک صحیحین کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل بیت اختار اللہ لنا الآخرۃ علی الدنیا، کہ ہم اہل بیت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اہل بیت یعنی میں اور میرے اہل بیت، اختار اللہ لنا الآخرۃ علی الدنیا، اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت پسند کی ہے، اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں بڑا بلند مقام تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد آپ کے وہ رشتہ دار ہیں جو آپ پر ایمان لائے۔ جو آپ کے رشتہ دار آپ پر ایمان نہ لائیں وہ ان کو اہل بیت نہیں کہتے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ جب ان کا بیٹا غرق ہو گیا کہ اے اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل بیت سارے بچ جائیں گے اور وہ کشتی پہ سوار ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر، اور اللہ نے فرمایا تھا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا وہ بیٹا آپ کے اہل سے نہیں تھا، وہ آپ کے اہل بیت میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو اہل بیت ہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رشتہ داروں کو کہتے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں۔ تو جس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت میں بڑا مقام تیار کر رکھا ہے، دیگر مومنوں کے لیے اللہ نے بہت مقام تیار کر رکھا ہے، اللہ نے اہل بیت کے لیے خاص طور پر بہت بلند مقام تیار کر رکھا ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اہل بیت اختار اللہ لنا الآخرۃ علی الدنیا، اللہ نے ہم اہل بیت کے لیے آخرت کو پسند کیا ہے دنیا کے مقابلے میں۔ تو بعض مفسرین نے یہاں اہل بیت کا مقام بھی مراد لیا ہے کہ آپ کے لیے آخرت بہتر ہے اور اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش جو سب مسلمانوں کے لیے ہے اور خاص طور پہ آپ کے اہل بیت کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں آپ کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے، اور آپ اہل بیت کے بارے میں سفارش کریں گے اور اہل بیت کو پھر بلند مقام حاصل ہوگا اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو دیگر نعمتوں کے علاوہ بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں اللہ نے پایا آپ کو یتیم تو اللہ نے پناہ دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر نعمتیں پیچھے بیان کی آخرت کے حوالے سے، تو اب اللہ تعالیٰ جو پہلے نعمتیں اللہ کر چکے ہیں اللہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پھر اللہ نے آپ کو پناہ دی۔ یتیم شخص کے لیے زندگی گزارنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ کے لیے اللہ نے وہ وقت آسان کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت یتیم تھے، آپ پیدائشی یتیم تھے، آپ کے باپ آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے۔ پھر آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئیں، پھر آپ کی جب عمر 8 سال ہوئی آپ کے دادا بھی فوت ہو گئے عبد المطلب، پھر آپ کی کفالت جو ہے وہ آپ کے چچا ابو طالب نے کی، اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو اس وقت بھی ابو طالب نے آپ کی حمایت کی، اگرچہ وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، لیکن جو لوگ مخالفت کرتے تھے آپ کی، تو ابو طالب کا مقام تھا قریش کے اندر، تو ابو طالب کے مقام کی وجہ سے لوگ آپ کو علی الاعلان کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تنگ کرتے تھے آپ کو، لیکن ابو طالب کی وجہ سے وہ زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ پھر جو ہے وہ 10 نبوی کو ہجرت سے کچھ سال پہلے 1-2 سال پہلے ابو طالب بھی فوت ہو گئے، حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئیں، پھر قریش نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن اللہ نے آپ کی کیا مدد کی کہ اللہ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور وہاں اللہ نے آپ کو بڑے اچھے ساتھی عطا کر دیے، بڑے اچھے مددگار عطا کر دیے، مہاجر بھی آپ کے ساتھ گئے اور انصار بھی آپ کے ساتھ گئے، اور پھر آہستہ آہستہ دین کو غلبہ ہوتا گیا، آزمائشیں آئیں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کبھی بھی مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑا، آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو پناہ دی، تو یہ اللہ کی آپ کے ساتھ پہلے بھی مدد رہی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو، یعنی اللہ نے آپ کو پایا ضَالًّا، رستے کا متلاشی، فَهَدَىٰ تو اللہ نے رستہ دکھا دیا، اللہ نے ہدایت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نبی بننے سے پہلے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا، وہ چیزیں جن میں مکہ کے لوگ مبتلا ہوتے تھے، وہ خرابیاں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا تھا۔ آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، نبی بننے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی اس قسم کی محفلیں جو قریش کی ہوتی تھیں ان محفلوں میں آپ شریک نہیں ہوتے تھے، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ لیکن نبی بننے سے پہلے آپ کا دل تو بڑا کرتا تھا کہ میں اللہ کو راضی کروں، لیکن پتہ نہیں تھا اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ آپ لمبا لمبا عرصہ غور و فکر میں رہتے، غار حرا میں چلے جاتے، وہاں کئی راتیں گزارتے، وہ ساری آپ کی سوچ و بچار، سارا غور و فکر اس میں ہوتا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے۔ آپ کو بڑا دل کرتا تھا، لیکن کوئی حتمی کوئی صورتحال آپ کے سامنے تھی نہیں کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا ہے۔ پرانے نبیوں کی تعلیمات وہ تحریف ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم کی تعلیمات پر قریش ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن تحریف کر چکے تھے۔ عمر بن لحی اور ایسے لوگوں نے حضرت ابراہیم کے دین میں تحریفات کر دی تھیں۔ یہود و نصارہ نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی دین میں تحریفات کر رکھی تھی۔ تو آپ غار حرا کے اندر انہی پریشانیوں کے اندر تھے۔ اسی کو اللہ نے تعبیر کیا ہے ضالن سے۔ ضالن کا مطلب رستے کا متلاشی، رستے سے گم ہوا۔ آپ ایک اپنی منزل تلاش کر رہے تھے، آپ کو مل نہیں رہی تھی، لیکن آپ اس کی تلاش میں غور و فکر کرتے تھے۔ پھر اللہ نے آپ پر احسان عظیم کیا کہ اللہ نے آپ کو پھر رستہ بھی دکھایا۔ صرف رستہ دکھایا ہی نہیں، اللہ نے آپ کو خود ہادی بنا دیا، دوسرے لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما بنا دیا، نبی بنا دیا، اور آپ کو بتا دیا کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے اور کیا کام کریں گے کہ دنیا بھی آپ کی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی آپ کی کامیاب ہوگی۔ تو اللہ کے یہ عظیم احسانات ہیں جن کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیت بالکل اس طرح ہے، یہ آیت نمبر 7 جس طرح سورہ شورا کی یہ آیت ہے، سورہ شورا آیت نمبر 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اپنے حکم سے روح کو وحی کیا۔ روح سے مراد یہاں وحی ہے، قرآن۔ ہم نے آپ پر اپنے حکم سے روح یعنی وحی یعنی قرآن کو وحی کیا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا، اس قرآن کو، اس وحی کو آپ کے لیے نور بنا دیا۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم ہدایت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان عظیم کیا کہ اللہ نے آپ پر باقاعدہ وحی نازل کر دی، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا قرآن کی صورت میں، وحی خفی کی صورت میں اللہ نے آپ پر وحی نازل کی۔ اس وحی اترنے سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ تھا کتاب کیا ہوتی ہے، نبی بننے سے پہلے نہیں پتہ تھا آپ کو۔ تو یہی مطلب ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو رستے سے گم پایا، رستے کا متلاشی پایا، تو اللہ نے آپ کو رستہ دکھا دیا۔ جو غار حرا میں آپ جس تلاش میں تھے، اللہ نے غار حرا میں آپ پر فرشتہ بھیج دیا اور آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ تو یہ اللہ کے عظیم احسانات ہیں جو پہلے بھی آپ پر ہوئے ہیں، آگے بھی آپ پر احسانات ہوں گے، ان مشکلات سے آپ گھبرائیں نہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں ضالن سے مراد ہے کہ آپ رستہ کھو بیٹھے، بچپن کے اندر آپ ایک دو مرتبہ سفر کے اندر آپ ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں گئے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ رستہ گم ہو گیا، اللہ نے پھر آپ کو جو ہے وہ رستے کی طرف رہنمائی کر دی، اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ پہلی تفسیر ہے کہ نبی بننے سے پہلے آپ صحیح رستے کی تلاش میں تھے، آپ کو مل نہیں رہا تھا، اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، اللہ نے آپ کو وہ نبی بنا دیا، باقاعدہ رستہ دکھا دیا۔ یہ تفسیر زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ ایک دو مرتبہ بچپن میں رستہ گم ہو گیا، رستے سے بھٹک گئے تھے، اللہ نے آپ کو رستہ دکھا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو فقیر پایا تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ بھی اللہ کے عظیم احسانات میں سے کہ آپ غریب تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ کے بچے زیادہ تھے اور آپ کے پاس روزی روٹی کے بندوبست کے لیے بہت زیادہ اچھی صورتحال نہیں تھی۔ شروع میں اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ نبی بننے سے پہلے خاص طور پہ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو شادی سے پہلے ابو طالب کے ہاں خود بھی
حالانکہ وہ سردار تھے، سردار گھرانے سے تھے، لیکن ان کے بچے زیادہ تھے ابو طالب کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی کفالت میں آ گئے۔ تو وہ آسان وقت نہیں تھا، مشکل وقت تھا، ان کو اپنی جو ہے وہ روٹی بہت اچھے طریقے سے پوری نہیں ہوتی تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کفالت کی، تو مشکل وقت تھا، اسرت کا، فقر کا وقت تھا۔ اللہ نے آسانی کر دی جب آپ جوان ہو گئے، بلکہ یہاں تک کہ پھر آپ نے ابو طالب کے ایک دو بچے آپ نے اپنی کفالت میں لے لیے، حضرت علی اور جو چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں، تو آپ نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا تاکہ ابو طالب سے جو ہے وہ کچھ مشکلات کم ہوں۔ پھر شادی آپ کی ہوئی تو اللہ نے پھر آپ کو غنی کر دیا حضرت خدیجہ کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے، تو یہ بھی اللہ کے آپ پر احسانات ہیں۔ تو جب اللہ نے آپ پر ماضی میں بھی یہ احسانات کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ پر احسانات کریں گے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس جہاں تک یتیم کا معاملہ ہے آپ اس پر غصے نہ ہوں۔ آپ بھی یتیم رہے ہیں، آپ کو اپنی حالت کو یاد رکھنی چاہیے، اور آپ کو بھی کسی یتیم پر قہر نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کو کرنا چاہیے اور نہ آپ کی تابع داری میں آپ کی امت کو کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سوالی اسے جھڑکیں نہ یتیم کو ڈانٹیں نہ سوالی کو آپ جھڑکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اخلاق عالیہ تھا، آپ نہ یتیم کو ڈانٹتے تھے نہ آپ سوال کرنے والے کو جھڑکتے تھے۔ آپ کے ذریعے آپ کی امت کو یہ سبق دیا گیا جو اسلام کے بہترین اخلاق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا دیکھیے ہم کہہ سکتے ہیں معاف کرو، یا ہم آگے سے خاموش ہو سکتے ہیں، ڈانٹنا نہیں ہے۔ کئی دفعہ اس کی حاجت زیادہ ہوتی ہے، ہم سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے، ہم آگے سے دیتے نہیں ہیں، پھر وہ بار بار سوال کرتا ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم ڈانٹ دیتے ہیں۔ ڈانٹے نہیں، آپ گاڑی میں ہیں، آپ گاڑی کا دروازہ زیادہ سے زیادہ بند کر لیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ چلے جائیں آگے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک آپ کے رب کی نعمت ہے اس نعمت کو بیان کریں۔ نعمت جو ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، لیکن نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ نعمت کا اظہار یہ بھی شکر کی قبیل سے ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ کل اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ نعمت کو بیان کرنا اور نعمت غرور کی وجہ سے نہیں کہ لوگوں کے سامنے شو آف کیا جائے، وہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن انسان کہے کہ اللہ کی مجھ پر یہ نعمت ہے اور انسان اللہ کی نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، یہ چیز بھی شکر کے اندر داخل ہے، اور جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ اس کو مزید بھی دیتے ہیں۔ تو کل اس پر تھوڑی سی مزید روشنی ڈالوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ في رحبه تحلو الحياة شوقا